الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عمل لمن لا نیت لہ، وقال ایضا انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوی۔ محترم ناظرین و سامعین، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دو حدیثوں کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی عبادت، کوئی بھی عمل اس وقت تک کہ معتبر نہیں ہے، اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے، جب تک کہ اس عبادت کے اندر نیت نہ پائی جائے۔ نیت عبادتوں میں انتہائی اہم شے ہے۔ روزہ جو عظیم عبادت ہے، اس روزے میں بھی اس کی ادائیگی صحیح ہونے کے لیے حضرات فقہائے کرام نے نیت کو شرط قرار دیا ہے، اس لیے کہ روزے کے جو ارکان ہیں، کھانے سے، پینے سے، میاں بیوی کے تعلقات سے رکے رہنا، یہ چیزیں کبھی انسان عادتاً بھی کیا کرتا ہے، یعنی عادتاً بھی ان چیزوں سے باز رہتا ہے، اور کبھی حمیتاً یعنی پرہیز کے طور پر بھی ان چیزوں سے باز رہتا ہے، اور کبھی یہ چیزیں وہ چھوڑ دیتا ہے، کبھی ان چیزوں سے وہ باز رہتا ہے خالص اللہ کے لیے۔ تو ان تینوں چیزوں میں کہ یہ امساک یعنی یہ کھانے پینے سے رکے رہنا عادتاً ہے، یا یہ امساک حمیتاً ہے، یا یہ امساک بطور روزہ ہے، یہ اسی وقت متمیز ہوگا، الگ ہوگا، جبکہ اس میں نیت کی جائے کہ میں روزے کے ارادے سے، روزے کی نیت سے ان چیزوں سے اپنے آپ کو باز رکھ رہا ہوں۔ معلوم ہوا کہ ادائے روزے کے لیے نیت شرط ہے۔ روزہ اسی وقت صحیح ہوگا جب کہ ہم نیت کریں۔ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو روایت آپ حضرات کے سامنے پڑھی، لا عمل لمن لا نیت لہ، کہ کوئی عمل اس وقت تک کے قابل قبول نہیں ہے، معتبر نہیں ہے، ادا نہیں ہوگا جب تک کہ اس میں نیت نہ پائی جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد انما الاعمال بالنیات، کہ تمام عبادتوں، تمام اعمال کی صحت اور ان اعمال اور عبادتوں پر ثواب کا مرتب ہونا نیتوں پر موقوف ہے۔ ان دونوں روایتوں کی روشنی میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ روزے میں اصل نیت یعنی میں روزہ رکھ رہا ہوں، یا یہ ارادہ کرنا کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، روزے کے ادا ہونے کے لیے شرط ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ رمضان کے روزے میں وصف کی نیت کرنا، یعنی یوں کہنا کہ میں رمضان کا روزہ رکھ رہا ہوں، یہ شرط نہیں ہے۔ صرف اتنا کہنا کافی ہوگا کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، یا یہ ارادہ کرنا کافی ہوگا کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ وصف کی نیت شرط نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا انسلخ شعبان فلا صوم الا عن رمضان، کہ جب شعبان کا مہینہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد رمضان کا مہینہ ہے، اور رمضان کے مہینے میں صرف اور صرف رمضان کے روزے ہی ادا ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی اور روزہ ادا نہیں ہوگا۔ تو یہاں وصف کی نیت تو شرط نہیں ہے، لیکن اصل صوم کی نیت ضروری۔ اسی طرح سے اس سلسلے میں دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کے شروع میں ہی پورے مہینے کے روزوں کی نیت کر لے تو کیا یہ کافی ہے؟ نہیں۔ ہر دن کا روزہ مستقل روزہ ہے، اور ہر دن روزے کی نیت شرط ہے۔ عام علماء اس بات کے قائل ہے
کہ ہر دن کا روزہ مستقل عبادت ہے، اور جب وہ مستقل عبادت ہے تو الگ سے اس کی نیت شرط ہے۔ اب دوسرے نمبر پر ہمیں یہ بات عرض کرنی ہے کہ نیت کیا چیز ہے۔ نیت کے لیے الفاظ ضروری نہیں ہے۔ نیت نام ہے عزم القلب علی الفعل، کسی بھی کام کے کرنے پر دل کو پختہ طور سے جما لینا، پختہ ارادے کا نام نیت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جو ارادہ آپ نے کیا ہے اگر اس ارادے کو الفاظ میں زبان کے ذریعے سے ادا کر دو تو بہتر ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ زبانی الفاظ ادا کرنا یہ سنت ہے، لیکن سنت سے مراد سنت نبوی نہیں، بلکہ سنت سے مراد سنت مشائخ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی کوئی بات منقول نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیت کے الفاظ زبانی ادا فرمایا کرتے تھے۔ بہتر ہے سنت مشائخ ہیں کہ الفاظ نیت کو زبان سے ادا کیا جائے، ضروری نہیں۔ اور تیسرے نمبر پر جو چیز بتانی ہے وہ یہ، جو چیز عرض کرنی ہے وہ یہ کہ نیت کا وقت کیا ہے۔ ہمارے فقہا فرماتے ہیں اصل میں کسی بھی عبادت کے لیے نیت کو جو شرط قرار دیا گیا تو عبادت اس نیت سے مقترن ہونی چاہیے، مقارن ہونی چاہیے، ملی ہونی چاہیے کہ ادھر آپ نے نیت کی اور اس کے فوراً بعد عبادت کا آغاز ہو جائے۔ تو بہتر یہ ہے کہ رمضان کے روزے کی نیت طلوع صبح صادق سے پہلے کی جائے۔ دوسرے نمبر پر رمضان کے روزے کی نیت رات سے ہی کر لی جائے۔ تیسرے نمبر پر صبح صادق کے بعد زحمت الکبریٰ سے پہلے نیت کر لی جائے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا کہ دن دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے نہار شرعی اور دوسرا ہے نہار عرفی۔ نہار شرعی کا آغاز صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہوتا ہے، اور نہار عرفی طلوع شمس سے غروب آفتاب تک کے وقت کو کہا جاتا ہے۔ تو صبح صادق سے غروب آفتاب کے درمیان جو وقت ہے اس کو نہار شرعی کہتے ہیں۔ اس وقت کا جو آدھا ہے اسے کہتے ہیں زحوۃ الکبریٰ۔ مثلا صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اگر پورا دن 12 گھنٹے کا ہو رہا ہے تو صبح صادق کے بعد سے 6 گھنٹے گزرنے سے پہلے آپ نیت کر لیں، اس لیے کہ 6 گھنٹے پر زحوۃ الکبریٰ ہو، اور زحوۃ الکبریٰ سے پہلے اگر آپ نیت کرتے ہیں تب بھی آپ کا روزہ ادا ہوگا۔ تو یہ نیت کا وقت ہے، یا تو آپ رات سے نیت کر لیں، یا طلوع صبح صادق سے پہلے کر لیں، یا پھر زحوۃ الکبریٰ سے پہلے کر لیں۔ اگر ہم نے روزے میں اس کی نیت نہیں کی تو سمجھ جائیے کہ یہ روزہ نہیں رہے گا۔ اب رہی یہ بات کہ روزے کی نیت کے لیے کون سے الفاظ ہوں، تو اس سلسلے میں الفاظ متعین نہیں ہیں، البتہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں جن الفاظ کو ذکر کیا ہے وہ یہ ہیں: نویت اصوم غدا للہ عز وجل من فرض رمضان، نویت اصوم غدا للہ تعالی من فرض رمضان۔ اگر ہم ان الفاظ سے نیت کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ ہماری نیت صحیح اور درست ہے۔ اور اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتلا دیا کہ نیت کے لیے الفاظ شرط نہیں ہیں، بلکہ نیت نام ہے دل کے ارادے کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔